السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ساری کائنات کے امام، رہبر، مقتدا، پیشوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اس وقت ملک کے بہت کثیر حصے میں سیلاب کی کیفیت طاری ہے اور گھر برباد ہو چکے ہیں، بستیاں نام و نشان مٹ چکے ہیں اور لوگ اپنے اعزاء و اقارب سے محروم ہو چکے ہیں، اور اس وقت گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور یہ سب آزمائش اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بلوچستان کے رہنے والے اور ملک کے اکثر حصے کے اندر پانی کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان احباب کو اس مصیبت سے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اس مصیبت کا سامنا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ مصیبت نہ آئے جو مصیبت اور پریشانی ان دوستوں اور بھائیوں کو دیکھنی پڑی ہے، اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے
کہ اگر انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے خوف کھاتا رہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور یہ پھر آیا کیوں سیلاب؟ اگر سارے مومن تھے، اگر سارے مسلمان تھے تو عذاب کیوں آیا، آزمائش کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم چاہے جتنے مرضی مومن بن جاؤ، چاہے تمہارے اندر جتنا مرضی ایمان آ جائے، لیکن میں اللہ نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا۔ اللہ کس بات سے آزمائیں گے؟ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے ڈر کی کیفیت طاری کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ڈر کس بات کا؟ ڈر اللہ کا۔ ڈر کس بات کا؟ فقر کا۔ ڈر کس بات کا؟ دشمن کا۔ ہاں، طرح طرح کے خوف مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ اس صورت میں تم کیا سلوک کرتے ہو اور تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ خوف والجوع، اس کے بعد بھوک کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، قحط سالی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، اور وہ قحط سالی کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ مومنوں کے لیے۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی آزمائش بڑھتی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی عذاب کی وجہ سے استغفر اللہ نہیں تھا بلکہ آزمائش تھی کہ کیا اتنی دیر بھوکے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا کل کہ 4 دن تک مسلسل آپ نے صرف کھجور جو تھوڑی بہت ملی ہے وہ آپ نے کھائی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اے عائشہ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد کے اندر ایک جگہ پر نماز پڑھی، پھر آپ نے دوسری جگہ پر نماز پڑھی، پھر آپ نے جگہ بدل کر تیسری جگہ پر نماز پڑھی۔ پوری مسجد کے اندر آپ نے جگہ جگہ پر آپ نے نوافل ادا فرمائے اور اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں مانگی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ الحمدللہ علی کل حال ما نقول، اللہ ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی شخص نے آواز دی یا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے والے نے کہا میں عثمان ہوں، میں عثمان بن عفان ہوں۔ اجازت دی گھر آنے کی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی۔ کہا میری فکر نہ کرو، نبی کائنات نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا گھر میں مصیبت آئے، گھر میں بھوک ہو، گھر میں پریشانی آئے اور آپ اپنے بیٹے عثمان کو آپ نے بتایا بھی نہیں۔ فوراً آپ گئے گھر اور اونٹوں پر غلہ لاد کر اناج لاد کر رحمت کائنات کے گھر تشریف لائے۔ جب آپ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر طرف کھانا ہی کھانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا داماد، آپ کا دوہرا داماد عثمان بن عفان دے کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا اللہ عثمان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گھر میں بھوک تھی آپ ادھار مانگنے کے لیے نہیں گئے،
آپ کسی کے مکان پر نہیں گئے، آپ قرضہ مانگنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ آپ نے مسجد نبی کے اندر جا کر مسجد کے اندر جگہ جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور کائنات کا رب کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں چاہیے کہ اگر مصیبت آ جائے، اگر تمہیں پریشانی آ جائے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں چاہیے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔